السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الرواية عن عثمان بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليكم بالصوم، إلى آخر الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في مقام آخر: النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائی، ہمارے دل میں یہ جذبہ عطا فرمایا کہ ہم نے جمعہ کے دن کی قدر کرتے ہوئے، جمعہ کی نماز کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کیا اور مسجد جامع میں نماز جمعہ با جماعت ادا کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے۔ ہمارے بہت سارے ایسے برادران ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس قیمتی وقت کو ویلیو نہیں دیا، ان کی نظر میں اس دین کے مقابلے دنیا اچھی دکھی، لہذا وہ اب بھی مسجد سے دور ہیں، اپنے کاروبار میں، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی پیشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے حسن انتخاب ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جن کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بہتری کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے کی طرف اللہ محبت کی نظر ڈالتا ہے، اسے اپنے دین کے کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم سب جو مسجد جامع میں جمع ہوئے ہیں، یہ جمع ہونا کسی دنیاوی مناسبت سے نہیں ہے، یقیناً جمع ہونا اللہ کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے، دین احکام کو انجام دینے کے لیے ہے۔ تو حدیث پاک کی روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں آنے سے قبل اللہ رب العزت کی نظر انتخاب، حسن نظر اور اللہ کی محبت کی نظر ہم سب پر پڑی، جبھی اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم مسجد کو آئیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ حضرات محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں شادی اور رسم شادی، ان دونوں عنوان سے کچھ باتیں قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس امید کے ساتھ پیش کی جائے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے، پھر پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے
شادی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ شادی کیسے کرنی چاہیے، شادی کس سے کرنی چاہیے، شادی خوش ہو کر کرنی چاہیے یا جبر میں کرنی چاہیے، جکڑ میں کرنی چاہیے، کسی کی زور زبردستی سے کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی کہ شادی کس سے کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی گئی شادی کتنی کرنی چاہیے۔ تینوں باتیں بالترتیب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد رسم شادی کے تعلق سے جو عام رواج چل چکا ہے، جس میں کتنے ہی گھر برباد ہو چکے ہیں، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی زور زبردستی کا کام نہیں ہے۔ شادی اللہ رب العزت کی طرف سے میل اور فیمیل کا وہ پاک رشتہ ہے جس کی بنیاد چاہت پر، محبت پر قائم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی اسی بات کو بتلایا گیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو اس بچی سے جس سے تمہارا دل چاہے۔ گویا نکاح کا مدار، نکاح ڈیپینڈ کرتا ہے چاہت پر۔ جہاں دل نہ چاہے، خاندان والوں کی لاج رکھتے ہوئے شادی کرنا پڑے، ایسی شادی مت کریے، اس لیے کہ وہی شادی وبال جان بن جاتی ہے۔ جہاں پاپا کے دوست اور پاپا دونوں نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا، میں بچہ دیتا ہوں تو بچی دے دی، اور ہم لوگوں کی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی، لانگ ٹائم ہمارا ریلیشن قائم رہے گا، لیکن ہمیں بچی پسند ہی نہیں ہے، یا اگر ہم خود بچی ہیں تو بچہ پسند نہیں ہے، تو ایسی شادی بھی مت کریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر طیب نفس نہیں ہے، دل کی چاہت موجود نہیں ہے۔ شادی میل اور فیمیل کا ایک ملن ہے، ایک پاک رشتہ ہے، لہذا اس کی بنیاد محبت پر قائم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، شادی کرو اس سے جس سے تمہارا دل چاہے، یعنی جہاں دل کا میلان ہو وہیں شادی کرو۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ دل کا میلان کس طرح ہوگا، آخر اس کی شکل کیا ہوگی؟ ہمارے نوجوان حضرات کے ذہنوں میں کہیں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم چلتے چلاتے کسی سے آنکھیاں لڑا لیں اور اس پر ہمارا دل فدا ہو جائے، یہ بھی تو چاہت ہے، یہ بھی تو ایک چاہت ہے۔ ہم چلتے چلاتے کسی کو لائن دے دیں، اپنی زبان میں کہیں تو لائن دے دیں اور کنیکشن جڑ جائے، یہ بھی تو ایک چاہت ہے۔ تو قرآن کے مطابق ہی ہوا نا؟ نہیں میرے دوستو، نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہوا۔ چاہت دل کی ضرور ہونی چاہیے، لیکن طریقہ اسلامی ہونی چاہیے، اور اسلامی طریقہ یہ ہو کہ بچہ اور بچی کے جو پیرنٹس ہیں پہلے آپس میں مذاکرہ کریں، آپس میں گفتگو کریں، گفتگو کر کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق یہ طریقہ ہونی چاہیے کہ بچہ اور بچی دونوں ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس دیکھ لیں۔ اس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، دیکھنے کے بعد ہی اس کا حل نکلے گا۔ شادی کرنا ہے بچے کو اور دیکھنے کون جا رہے ہیں؟ ان کے ماموں جان جا رہے ہیں۔ اب ماموں جان بچی کو پسند کر لے کے آ رہے، کہتے ہیں بچی بہت خوبصورت ہے، دل کو بھا گئی، تو صاحب ماموں جان کو جب وہ بچی دل میں بھا گئی تو ہماری ممانی بن گئی نا، ہماری تو مامی بن گئی، تو اب ہم مامی سے شادی کریں گے؟ شادی کرنا ہے بچے کو، دیکھنے چاچا جان جا رہے اور یہ کہتے بچی بہت خوبصورت ہے، باڈی لینگویج اچھی ہے، پوری ڈیٹیل کرتے رہتے، اور ہر طرح سے بچی کمفرٹیبل ہے، بہت بہتر لڑکی ہے، تو چاچا جان کے دل میں بھاگ چکی ہے وہ لڑکی، تاؤ کے دل میں بھاگ چکی ہے، تو ہماری کیا بن گئی؟ چاچی بن گئی، تو چاچی سے شادی کریں گے۔ اس لیے شریعت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ اور بچی دونوں ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس دیکھیں۔ یہاں پر ایک اہم بات ذہن میں رکھ لیں، فیس ٹو فیس دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ڈیٹ پہ نکل جائیں، جیسا کہ آج کل رواج چل چکا ہے، بچہ بچی دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے ہیں اور خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں
اور وہ ڈیٹ سم ٹائم تو مہینوں کا ہوتا ہے، سم ٹائم سالوں کا ہوتا ہے، کہ ایک ٹائم لیتے ہیں دونوں اپنے اپنی چھٹیوں میں، چلو ہم لوگ ڈیٹ پہ چلیں گے، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دونوں طرف کے پیرنٹس موجود ہو، ان کی موجودگی کے اندر بچہ اور بچی ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس دیکھیں اور اس طرح سے اپنا اظہار خیال کریں کہ بچہ ہمیں پسند ہے، بچی بولے یا پھر کسی بھی طرح سے اپنے اس اظہار کو ظاہر کریں۔ ظاہر بات ہے بچی لجاجت میں، شرماہٹ میں وہ اس اظہار کو زبان سے تو نہیں کہہ پائے گی، اپنی کسی ادا سے اس بات کو، اپنی اس فیلنگ کو ظاہر کر دے اپنے پیرنٹس کے سامنے۔ بچہ اگر بچی کو دیکھے تو وہ بھی اس طریقے سے اس کو ظاہر کر دے، لیکن طریقہ یہ ہونی چاہیے، زور زبردستی کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ شادی کس کیفیت میں کرنی چاہیے۔ شادی خوشی خوشی کرنی چاہیے، محبت کے عالم میں کرنی چاہیے، شادی جبرن نہیں کرنی چاہیے۔ اس موقع کی ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے نکاح کے پس منظر کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ آپ کی شادی کس کیفیت میں کی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں 1 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کیا جائے گا، یا اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہی سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ جب ان کی عمر اس شادی کے قابل ہوتی ہے اور اس عمر کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بچوں کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اپنی بچی کی زوجیت میں قبول کر لیں، یا رسول اللہ ہمیں اپنی بچی کی زوجیت میں قبول کر لیں۔ جوق در جوق صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خاموش رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تقریباً 3 صحابہ کرام، جن میں عشرہ مبشرہ کے 7ویں نمبر کے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے چنگے نوجوان تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر تھوڑا فرینڈلی دھکا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کر دیے کہ اجی آپ بھی تو جاؤ، آپ بھی اپنا پرپوزل رکھو، آپ بھی اپنی پیشکش کرو کہ اپنی بچی کی زوجیت میں ہمیں قبول کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسے بڑے بڑے قداور نوجوان صحابہ کرام کی عرضی منظور نہیں ہوئی تو ہم کیسے جائیں گے، ہماری عرضی کیسے منظور ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے اصرار کیا آپ جاؤ تو صحیح، آپ جا کر آپ کی خدمت میں پیش تو کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شرماہٹ کے عالم میں اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے جیسا کہ بتلایا کہ 1 سال قبل اللہ رب العزت کی طرف سے ججمنٹ آ چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے کہ فاطمہ کی شادی ہوگی تو علی سے ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں علی کس خیال سے آئے ہیں، کیا ارادہ ہے، کیا آپ بھی شادی کا پرپوزل لے کر آئے ہیں، شادی کی پیشکش لے کر آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ شرما کر کے سر نیچے جھکا لیتے ہیں۔ یہ شرماہٹ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اسی ارادے سے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا انشاءاللہ، جواب میں ارشاد فرمایا انشاءاللہ۔ حاضرین ذرا غور فرمائیں کہ جس شادی کے بارے میں 1 سال قبل بطور وحی کے ججمنٹ ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی سے ہی ہونی ہے، تو اس موقع کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کلیئر بتلا دیا جاتا کہ آپ نہیں بھی آتے تو آپ سے ہی شادی ہوتی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب وہاں پر یہ تھا پلیز ویٹ سم ٹائم، تھوڑا انتظار کریے، ہم اندر جا کر بچی کی رائے پوچھ لیتے ہیں، بچی سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی چاہت ہے یا نہیں ہے، وہ کیا چاہ رہی ہے۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہو چکا ہے
تو پھر بچی سے دوبارہ پوچھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو حضرات محترم، یہی تو بڑی نصیحت امت کے لیے چھپی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ صادر ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ڈائریکٹلی نہیں کر دی، بلکہ بچی سے اس کی منشا پوچھی، اس کی خواہش پوچھی، اور بچی کے پاس جا کر آپ نے فرمایا کہ بیٹی تیری شادی ہم علی سے کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی بھی یہی رضامندی ہے، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو اس نے، بچی نے بھی کیا خوب جواب دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان، آپ میرے والد بھی ہیں، آپ سید الکونین بھی ہیں، آپ نبی آخر الزماں بھی ہیں، اور پھر میرا خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ یقیناً ہمارے حق میں یہ رشتہ بہت مناسب ہوگا، چونکہ یہ رشتہ میرے والد لے کر آ رہے ہیں اور میرے اللہ رب العزت کی رضامندی کے بعد ہے، تو یقیناً اس رشتے میں خیر ہوگی، اس لیے اس شادی کے لیے ہم رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے اندر والدین کو اپنے بچوں پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر ایسی بے شمار شادیاں دیکھی جاتی ہے کہ جس میں بسا اوقات بچوں اور بچیوں کو شادی پختہ ہونے تک خبر تک نہیں ہوتی ہے، ان کو اطلاع تک نہیں ہوتی ہے کہ ہماری شادی فلاں جگہ لگ رہی ہے اور فلاں بچے یا بچی سے ہماری شادی لگ رہی ہے۔ جب بات پوری فائنل ہو چکی ہوتی ہے، بات اب کٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا ہے، جب بچوں کو اور بچیوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بچے تیری شادی ہم نے فلاں جگہ لگا دی، اب یہاں پر وہ اپنے والدین کی عزت کی خاطر اپنے آپ کی بلی چڑھا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی دونوں کی اجیرن بن جاتی ہے، گھٹ گھٹ کر جینا، زندگی گزارنا، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا اور جھگڑنا، اور اس کے نتیجے میں جو اولادیں پیدا ہوتی ہے وہ اپنے والدین کو جھگڑتا ہوا دیکھ کر وہ بھی بری تربیت لیتی ہے اور پورا ماحول بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہماری ایک غلطی سے ہم اپنی مرضی کے مطابق صرف کام کیے، بچی اور بچے کی مرضی کا خیال نہیں کیے، اس کی وجہ سے کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شادی بچے اور بچی کا پرسنل حق ہے، اس لیے اس کے اندر رضامندی ان دونوں کی ضروری ہے، ان کی رضامندی کے بعد ہی کام کیا جائے۔ میں اپنے آنکھوں دیکھا ایک واقعہ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اس سے قبل ایک بڑے ادارے کے اندر میں پڑھا رہا تھا عالمیت کے شعبے کو، اس مدرسے کے باہر ایک باربر ہے، وہیں پر جب میں تھا تو ایک صاحب ہے سید ضمیر صاحب، وہ وہاں تشریف لائے، وہاں وہ کانگریس کے لیڈر ہیں، تشریف لاتے ہوئے الیک سلیک ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا فلاں تاریخ کو ہم اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آپ کے گھر پہ ایک شادی کا جشن ہوگا، بہت بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا مولانا ایک بات بتاؤ، میں نے کہا جی ضرور ارشاد فرمائیں۔ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ویسے خاندان کا نہیں ہوں، میں اس خاندان کا نہیں ہوں کہ شادی بچے کی کروں اور بچے کو بتلا دوں وہ بچی دکھلا دوں، میں نے اس کو فوٹو تک نہیں دکھلایا ہے، میں نے یہ کہہ دیا ہے بچے کو، بچہ تڑپتا رہا لیکن کسی مہمانی میں بچے کو نہیں لے گیا اور بچے کو بچی نہیں دکھلایا، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ شادی کے بعد بچی تمہاری ہو گئی بیوی، اس کے بعد تم اس کے ساتھ رہو، ابھی تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ امت کس گڑھے میں جا رہی ہے، وہ اس کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھ رہے ہیں، اپنے خاندان کی شان سمجھ رہے ہیں کہ بچی سے شادی لگا رہے اور بچے کو بچی دکھلا بھی نہیں رہے، ان کی فوٹو تک نہیں دکھلا رہے۔ اب بتائیں ایسی شادی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ایسی شادی کا نتیجہ وہی ہوگا کہ دو زندگیاں، پھر اس کے بعد کی زندگیاں یکے بعد دیگرے برباد ہوتی چلی جائیں۔ اس لیے بھلائی اس بات میں ہے کہ قرآن کے فارمولے کو اپنایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، شادی کی کیفیت یہ ہو کہ دونوں طرف سے رضامندی ہو، طیب نفس ہو، دل کی خواہش ہو، دل کی رضامندی ہو تو شادی کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بتلائی گئی کہ شادی کن سے کریں، تو اس کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر وضاحت کر دی گئی من النساء، کہ شادی کرو اس سے جو لیڈی ہو، جو عورت ہو، مطلب مرد سے مرد کی شادی نہیں ہو سکتی۔
حضرات محترم، یہ ایک برا دور آنے والا ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ آ بھی چکا ہے کہ میل میل کی شادی ہو رہی ہے، فیمیل فیمیل کی شادی ہو رہی ہے، اور ایسی سرخیوں سے اخبارات اب بھرے پڑے ہیں۔ آپ انگریزی کے اخبارات دیکھیں، ہندوستان پیپر دیکھیں، آئے دن صفحات پر یہ خبریں ملتی ہیں کہ بچے بچے میں شادی ہو رہی ہے، بچی بچی میں شادی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم کا فارمولہ ہے شادی میل اور فیمیل میں ہونی چاہیے، میل میل اور فیمیل فیمیل میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایک تیسری بات یہ کہ شادی کتنی کی جائے۔ قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، کہ شادی کرو اس عورت سے یا اس خاتون سے جس سے تمہارا دل چاہے، مثنا دو دو سے، وثلاث تین تین سے، ورباع اور چار چار سے۔ فَإِن کا آگے ہے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ دو شادی کرنے کی صورت میں یا تین شادی کرنے کی صورت میں یا چار شادیاں کرنے کی صورت میں آپس میں انصاف نہ کر سکو، اس بات کا اندیشہ ہو، سب کو برابری کا حق نہ دے سکو، تو ایسی صورت کے اندر تمہارے لیے ضروری ہے فواحدۃ، ایک شادی کرو، ایک ہی شادی کرو۔ حضرات محترم، شریعت اسلامی کے اندر چار شادیوں تک کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اسے اجازت سمجھے، اسے حکم شرعی وجوبی نہ سمجھے کہ ضروری نہیں ہے چار شادیاں کرنا۔ پہلے ایک شادی کریں، ایک شادی کرنے کے بعد اس کے حقوق کو ادا کریں، حقوق ادا کرتے ہوئے اگر دوسری شادی کی حاجت ہو اور اس حاجت کے اندر بھی یہ شرط ہو کہ ہم دونوں بیویوں کے درمیان ہر چیز میں برابری کر سکیں گے، اعتدال برتیں گے، تو ایسی صورت کے اندر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ جیسے دوسری شادی ہوئی تو پہلے کو ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا، پہلی بیوی کو ہم نے تھرو کر دیا اور اسے اولڈ وومن سمجھ لیا اور دوسری بیوی کے ساتھ ہم رنگرلیاں منا رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر میرے دوستو ہمارے لیے یہ دوسری شادی رحمت کے بجائے، برکت کے بجائے وبال جان بن جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی وبال جان بن جائے گی، آخرت کے اندر بھی ہماری جو ہے سرخ روئی کے بجائے ہمارے ساتھ عتاب کا، سزا کا معاملہ کیا جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر ایک سے زیادہ شادیوں میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ہم برابری نہ کر سکیں گے، فواحدۃ، تو ایک شادی کریں اور اسی پر اپنے آپ کو کفایت کر کے رکھیں۔ شادی کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ والدین سوچتے ہیں کہ بچہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہے۔ پیروں پر کھڑا ہونا ایک محاورہ ہے، پیروں پر کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہوا ہے کہ خود کما کر کے گھر اپنی بچی کو، جو ان کی بیوی ہوگی، اس کو، اس پریوار کو پورے چلا سکے، ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 20,000 روپے ہی کما رہا ہے، ابھی 40,000 روپے جب تک کمانا شروع نہ کر دیں جب تک یہ سمجھیں گے کہ پیروں پر کھڑا نہیں ہوا۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے خطبے کے بعد پیش کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ ہم غربت میں ہیں، ہم کیپیسٹی نہیں رکھتے ہیں، ہمارے بچے اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ خوشحالی کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھ سکے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم شادی کی عمر کے پہنچ چکے ہو، شادی کی عمر ہو چکی ہے تو شادی کر لو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اس بچے کو مالدار بنا دیں گے۔ شادی کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے اسباب کھول دیں گے۔ شادی میں اس بات کو ریزن بنا کر، لاجک بنا کر ڈھیلے کرنا اور تاخیر کرنا کہ بچہ پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہے، بچہ 26، 27 اور 30 ایئرس کا ہو جاتا ہے، شادی نہیں کرے، ایسی صورت کے اندر یقین مانے میرے دوستو، اس بچے کی اگر صحیح حالت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ بچہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہوگا اور آخرت بھی برباد کر رہا ہوگا، کیونکہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ خواہشات کوئی ریزن نہیں مانتی، خواہشات کوئی لاجک نہیں مانتی،
جب خواہش آ گئی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصرف ڈھونڈنا ضروری ہے. اگر ہم نے جائز اور صحیح مصرف نہیں نکالا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلط راستے پر جائے گا. ہمیں تو پتا ہوگا ہمارا بچہ بڑا نمازی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بچہ عصر کے بعد کہاں جاتا ہے، نائٹ میں 11 بجے کے بعد کار سے کہاں جاتا ہے اور کتنی دیر میں آتا ہے، کہاں رہ لے کر آتا ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا. یقین مانے میرے دوستو، ہمارا وہ بچہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوگا، اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہا ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. کہ اے نوجوانوں کے گروپ، اے نوجوانوں کی جماعت، اس بات کو کان کھول کر سن لو، تم میں سے جو کوئی شادی کی کیپیسٹی رکھتا ہو، جذبات کے اعتبار سے، نان و نفقے کے اعتبار سے، تو بالکل تاخیر نہ کرے. اس بات کی فکر میں نہ رہے کہ بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہم کیسے شادی کر لیں. اس بات کی فکر میں نہ رہے تاؤ کے بڑے بچے کی شادی نہیں ہوئی ہم کیسے شادی کر لیں. اس بات کا اندیشہ نہ کرے کہ ہماری بڑی بہن ابھی کنواری پڑی ہے، اس کے لیے بھی رشتے نہیں آئے ہیں، ہم کیسے شادی کر لیں. یہ ساری فکریں چھوڑ دے، بالکل تاخیر نہ کرے، بغیر پرواہ کیے ہوئے وہ شادی کر لے. فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. ومن لم یستطع، اور اگر کوئی شادی کی عمر کو تو پہنچ چکا ہے، جذبات جوانی پر ہیں، لیکن اس کے باوجود شادی کی کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس نہ تو مہر دینے کی رقومات موجود ہیں اور نہ ہی روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کر سکتا ہے، اور جذبات جوانی پر ہیں، عمر کو پہنچ چکا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے گروپ کے لیے، ایسی جماعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، کہ اگر کوئی شادی کی کیپیسٹی پیسوں اور انتظامات کے اعتبار سے بالکل بھی نہیں رکھتا ہے، کوئی اسباب مہیا نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ مستقل روزہ رکھے. کیوں؟ اس کی وجہ بتلائی کہ روزہ جو ہے نفس کو توڑ دیتا ہے، نفس کو توڑ کر کے کچھ دنوں کے لیے کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے اور انسان صحیح راستے پر رہ سکتا ہے، اس کا مزاج ٹھکانے پر رہ سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، روزہ کسی کے جذبات کو تھوڑے دنوں کے لیے کنٹرول کر سکتا ہے، جذبات کو ختم نہیں کر سکتا ہے، اور جذبات کو ختم کرنے کی شریعت اجازت بھی نہیں دیتی ہے. کئی سارے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور ایک خواہش بھی ظاہر کی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جوان ہو چکے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن شادی کے اسباب اتنے مہیا نہیں ہیں اور انتظامات نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنی نسل بندی کرا لیں، اجازت دے تو ہم اپنی نسل بندی کرا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی خواہشات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. اسلام اس بات کا نام ہے ہی نہیں. اسلام کبھی بھی سادھو پنتی نہیں سکھلاتا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کسی طرح کی سادھو پنتی نہیں ہے. اسلام تو اس بات کا نام ہے کہ آپ اگر جوان ہو چکے ہو تو آپ اپنی شادی کی تیاریاں کریں، شادی بھی کریں. اگر شادی نہیں کر سکتے ہیں تو جب تک اس کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، جب تک روزہ رکھ کر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، نفس پر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور جب شادی کے انتظامات مہیا ہو جائیں تو فوراً شادی کریں، اس میں کسی طرح کی تاخیر نہ کریں. حضرات محترم، ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، اپنی سوسائٹی کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں، معائنہ کریں، تو بے شمار ایسے بچے ملیں گے، بے شمار ایسی بچیاں ملیں گی کہ جو 30+ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. اور اس کی وجہ کیا بتلائی جاتی ہے؟ کبھی وجہ یہ بنتی ہے بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی، اس سے چھوٹا والا بھائی ہے کیسے شادی کی جائے، بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے، چھوٹا والا بھائی ہے کیسے شادی کی جائے. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے یہاں یہ سب عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے. میں تعریف کے لیے نہیں، تعارفاً انٹروڈکشن کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں بات پیش کر دوں. میں اپنی ہی بات پیش کر دوں. میرے سے بڑے 2 بھائی غیر شادی شدہ تھے، میں نے خود اپنی شادی کر لی، اپنے وقت پر شادی کی. میں نے برملا، برجستہ
علل اعلان والدہ محترمہ سے، والد صاحب کے پاس ہمت نہیں ہوئی، لیکن والدہ سے میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں پڑھ کر آ چکا ہوں، میں قاعدے سے جوان بھی ہو چکا ہوں، اور مجھے آخرت کی فکر ہے، اس لیے میں اپنے وقت پر شادی کروں گا، اب آپ لوگ میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ میں نے علل اعلان یہ بات کہی تھی۔ میں نے بھائیوں کو بھی کہا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں مجھ سے پہلے شادی کر لیجئے، لیکن جس تاریخ میں میری شادی کا دن متعین ہو جائے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا، میں شادی کر لوں گا۔ آپ چاہیں یہ سوچیں کہ بڑا بھائی پڑا ہے، چھوٹا بھائی شادی کر لیا، محلہ کچھ بھی سوچتا رہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے بغیر فکر کیے ہوئے، حالانکہ میرے اوپر بہت ریمارک بھی آئے اور مجھے بہت ٹویٹ بھی کیا گیا، اس کے اوپر بہت سارے کامنٹس بھی کیے گئے کہ ارے بڑے بھیا آپ کے ہیں لیکن آپ نے شادی کر لی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر، اور ہر مسلمان کے اندر، ہر بندے کے اندر یہ خوف ہونی چاہیے، ہر بندے کے اندر یہ ڈر ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنے سماج کی خاطر، اپنے معاشرے کے اندر صرف اپنی ہجوں کی خاطر، اپنے لیے انسلٹ کی خاطر، اپنے گھر والوں کے انسلٹ کی خاطر ہم اپنی شادی میں ڈھیلے کریں، تاخیر کریں، تو اس کے نتیجے میں ایک بہت برا راستہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ برا راستہ کیا ہوگا؟ وہ برا راستہ ایسا ہوگا کہ جو ناجائز راستہ ہوگا، اس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ حضرات محترم، امید ہے کہ یہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، سارے عالم کے مسلمانوں کو شریعت اسلامی کے مطابق شادی کرنے کی، اور جب عمر ہو جائے تو والدین کو فوراً اس کے لیے فکر مند ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اہم عنوان جو رہ گیا تھا کہ شادی کے اندر جو رسومات کیے جاتے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں، کس حد تک اس کی اجازت دی گئی ہے، تو وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو آئندہ ہفتے اس پر بھی تفصیل گفتگو کی جائے گی۔ دعا کرے اللہ رب العزت ان کہیں سنی باتوں پر ہمیں بھی، آپ کو بھی، سارے عالم کے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی صفوں میں جو جگہ خالی ہیں اس کو پر کر لیں اور سنت ادا کر لیں۔